أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تمام قسم کے حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے۔ اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے۔ بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ ان گنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد وسلم۔ بعد اس حمد و ثنا اور درود و سلام کے قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستو، نوجوان ساتھیوں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے دیوانوں، قرآن مجید کی چند آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیتیں قرآن مجید کے پہلے پارے کی آخری آیتیں ہیں۔ پہلے پارے کا یہ تتمہ اور کمپلیشن ہے۔ جن آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے یہ آیتیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پہلے پارے میں اس کی آیت نمبر 139 سے لے کر 141 تک گویا کہ کل 3 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، اور آیت نمبر 141 پر قرآن مجید کا پہلا پارہ مکمل ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ رکو نمبر 16 بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد رکو نمبر 17 کی ابتدا ہوتی ہے، جس میں پارہ نمبر 2 کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب تک ہم الحمدللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138 تک کا لفظی ترجمہ، اس کی تشریح، اس کی تفسیر ہم سن چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آج کے درس کی آیتوں کو آپ کے آگے رکھوں، ایک مختصر سا یہ اعادہ اس رکوع کا، رکوع نمبر 16 کا آپ کے آگے رکھوں، کیونکہ رکوع نمبر 16 کا جو نچوڑ ہے وہی آج کے درس کی آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بالخصوص رکوع نمبر 16 میں، سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 16 میں جو آیت نمبر 130 سے شروع ہوتی ہے اور آیت نمبر 138 تک جہاں تک ہم نے اب تک کے درس سنا ہے، ان آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دین اسلام کی 2 بنیادی چیزوں پر بالکل سیر حاصل
بحث اللہ تبارک تعالیٰ نے کی ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، یہاں تک کہ جس انداز سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کی 2 بنیادی باتوں کا تذکرہ ان آیتوں میں کیا ہے، وہ انداز، وہ بحث ایسا لگتا ہے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے یہ آیتیں کافی ہو جاتی ہیں۔ وہ 2 باتیں جن کا تذکرہ رکوع نمبر 16 میں بہت زیادہ ہوا ہے، ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، شرک نہ کیا جائے۔ اس کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا۔ یعقوب علیہ السلام اپنے اولاد کو پوچھتے ہیں کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ توحید کا ذکر، شرک سے بچنے کی تعلیم اور تاکید، یہ دین اسلام کا پہلا بنیادی نقطہ، جس کی بنیاد پر انسان نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ اور اس ایک نقطے سے اگر سستی اور کاہلی کی جائے اور شرک سے نہ بچا جائے تو دنیا تو کیسے بھی گزر جائے گی، یقیناً وہ آخرت میں نامراد اور ناکام رہے گا، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ جو شرک پر اس حالت میں مرے کہ وہ اس نے توبہ نہ کی ہو مرنے سے پہلے، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ اسلام جو حکم دیتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جہنم ہے۔ ایک بنیادی چیز جو اسلام کی ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الاسماء، شرک فی العبادت، شرک فی الالوہیت، ان ساری چیزوں سے اللہ تبارک تعالیٰ منع کرتا ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات میں کسی کو شریک کرنے سے منع کیا، وہیں پر دوسرا اہم اور بنیادی اسلام کا نقطہ جو ہر زمانے سے رہا ہے، ہر نبی کے دور میں رہا ہے، وہ ہے نبی کی رسالت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ نبی کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کرنا، جوں کا توں، یا جس طرح نبی کی اطاعت کی جاتی ہے ویسا حق کسی اور شخص کو دے دینا، یہ نبی کی رسالت میں کسی کو شریک کرنا ہے۔ اس سے فرقہ پرستی پیدا ہوتی ہے۔ اس پر قرآن مجید نے بہت زیادہ زور دیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو فرقہ پرستی پسند نہیں ہے۔ فرقہ پرستی ہوتی کیسے ہے؟ ہر شخص اپنے اپنے گھر کا ایک پیر اور مرید اور مرشد بنا لے، ہر شخص اپنے اپنے فرقے کا ایک بانی اور فاؤنڈر بنا لے، بس کہے کہ ہم ان کی وجہ سے ہے اور وہ ہماری وجہ سے ہے، ان کی وجہ سے یہ چل رہا ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو ہمیں دین کچھ سمجھ میں نہ آتا۔ یہ ایسا غلو کسی شخص کے تعلق سے یہ کہنا کہ اگر وہ نہ ہوتے تو دین برباد ہو جاتا، اگر وہ نہ ہوتے تو دین ختم ہو جاتا، اس طرح غلو کر کے اب ان کی اطاعت تو کی جا رہی ہے، وہ بھی اندھی اطاعت تو کی جا رہی ہے اور وہ بھی اندھی، پتہ نہیں کہ ان کا قول کیا ہے، فعل کیا ہے، ان کا حکم کیا ہے، ان کا فتویٰ کیا ہے، بس یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ان کا قول ہے، یہ ان کا فتویٰ ہے، یہ ان کا حکم ہے، دلیل اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ ایسی تقلید کو اندھی تقلید کہتے ہیں۔ اس سے فرقہ پرستی اپنی جڑ پکڑتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے۔ اب کوئی شخص اپنی کسی فرقے سے نکل کر دوسرا فرقہ والا نہیں بننا چاہتا، کیوں؟ بھلے ہی وہ حق پر نہ بھی ہو، وہ کہے گا ہم حق پر نہیں بھی ہیں، تبھی ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، اس لیے ہم اس فرقے کو، اس جماعت کے، اس گروہ کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ اس طرح شخص کے تعلق، شخصیات کے ناموں پر غلو کرنے کی وجہ سے نبی کی رسالت میں انہیں شریک کر ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے شرکہ پرستی وجود میں آتی ہے۔ اور جب فرقہ پرستی جب وجود میں آتی ہے تو لوگ جب زندہ ہوتے ہیں تو تاکید و تعلیم کرتے ہیں کہ تم یہی بن کر رہنا، یہی بن کر مرنا، اور جب مرتے ہیں تو یہی وصیت کرتے ہیں کہ تم اسی فرقے میں رہنا اور اسی میں مرنا۔ جیسا کہ یہودیوں نے اپنے بلبوتے پر ایک گروہ بنا لیا، یہودیت، عیسائیوں نے اپنے بلبوتے پر ایک گروہ بنا لیا، عیسائیت، اور خود نے ایک ایک نام دے دیا اور انسان کی طرف اپنے اپنے گروہ کو منسوب کر لیا، اور جب مرتے تو اپنی اولاد کی تاکید کرتے کہ مرنا تو یہودی مرنا یا عیسائی مرنا۔ اتنا ہی نہیں، اب اس کے لیے کوئی دلیل ان کے پاس تھی نہیں تو جھوٹی دلیل انہوں نے گڑھ لی۔ اس طرح آج بہت سال مسلمان بھی جھوٹی دلیلیں گڑھتے ہیں۔ یاد آ رہی تو بات بتا دوں گا، جیسا کہ یہودیوں نے، عیسائیوں نے کیا کہا، ایک جھوٹی دلیل کیا کر لی۔ یعقوب علیہ السلام جب مر رہے تھے تو اپنے اولاد کو انہوں نے یہ وصیت کی کہ
تم یہودی بن کر مرو یا عیسائی بن کر. اللہ نے پوچھا یعقوب علیہ السلام جب وصیت کر رہے تھے تو اے یہودیوں کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اگر تم دعویٰ کرو تھے تو تم سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں، کیونکہ ان کا زمانہ بہت پرانا ہے. اگر تم دعویٰ کرو کہ ہم نہیں تھے تو تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولاد کو یہودی بن کر مرنے کی تاکید کی تھی، وصیت کی تھی. تو اسی طرح اسی روش میں مسلمان بھی چل پڑے. مسلمان بن کر مرنے کی کبھی تاکید اور وصیت اپنی قوم کو، اپنی اولاد کو نہیں کرتے ہیں. کہتے ہیں اس فرقے کی جماعت، اس فرقے کی جماعت میں بن کر مرنا، کسی اور فرقے میں جانا مت. کیوں؟ حق کسی اور جگہ نہیں ہو سکتا ہے؟ حق کیا کسی کی باپ کی جائیداد ہے کہ کسی نے پکڑ کر رکھ لیا؟ قرآن اور حدیث یہ گمشدہ میراث ہے مسلمان کی، جہاں سے ملے وہ حق ہے، بشرطے کہ وہ حق ہو، قرآن کی آیت ہو. کیونکہ ہم نے تو بعض جگہ جمعہ خطبے بھی ایسے ہم نے سنے ہیں جس میں عربی جناب پڑھتے ہیں، خطیب صاحب کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے، اور قسم خدا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ آیت قرآن کی نہیں ہوتی. ہم نے ایسے بھی جمعہ خطبے، جب قرآن کے تعلق سے یہ غلطیاں انسان سے ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، مگر سننے والے تو بڑی عقیدت کے ساتھ اس کو آیت سمجھ کر سن لیا انہوں نے، اور لوگوں کو جب پہنچا رہے ہیں تو آیت سمجھ کر پہنچا رہے ہیں. اسی طرح احادیث کے معاملے میں بھی غلو اور عقیدت، اندھی عقیدت جب کسی سے ہوتی ہے تو وہ حدیث نہیں ہوتی ہے، مگر آگے جب رفتہ رفتہ بڑھتی جاتی ہے، کتاب سے کتاب، کتاب در کتاب، نقل در نقل جب ہوتی ہے تو حدیث ہوتی ہی نہیں، پھر بھی نقل ہوتی ہے. کیوں؟ مولانا نے لکھا تھا، امام صاحب نے لکھا تھا، اور استاد نے یہ حدیث بیان کی تھی، جبکہ حدیث کتاب میں حدیث نہیں ہوتی. اس طرح جھوٹی حدیثوں کا چلن بھی ہوتا ہے اندھی عقیدت کی وجہ سے. تو یہودیوں نے جس طرح جھوٹی دلیلیں پیش کی کہ یعقوب علیہ السلام نے یہ وصیت کی تھی، مسلمانوں میں بھی ایسی وصیتیں ہیں. اب بات یاد آ رہی تو بیان کر رہا ہوں، ورنہ حقیقت میں ایسی بات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جھوٹی تو جھوٹی ہی ہے، مگر اگر عوام میں صرف یہ بات مشہور ہوتی تو میں بیان نہ کرتا. مگر اللہ معاف کرے، بعض کم پڑھے لکھے علماء میں یہ غلط فہمی ہے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا. ایک حدیث میں رسول کے نام سے حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا، کہا کہ میری امت میں ایک ایسا چراغ پیدا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرنے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کہہ رہے ہیں میری امت میں ایک ایسا چراغ پیدا ہوگا جو قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو روشن کر دے گا. اس کا نام نعمان بن ثابت ہوگا. نعمان بن ثابت کون؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. حدیث عادی ہو گئی، ابھی آگے باقی ہے. کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا کہ اسی قوم میں، اسی میری امت میں ایک اور شخص بھی پیدا ہوگا جو ابلیس ہوگا، اور اس کا نام محمد بن ادریس ہوگا. یہ میں ایسے کسی نفرت کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب فرقہ پرستی جب آتی ہے قوم میں تو جس طرح اپنے آپ کو صحیح کہنا پڑتا ہے کسی اور کو غلط بھی کہنا پڑتا ہے. یہ کون ہے محمد بن ادریس؟ امام شافعی رحمہ اللہ کا نام ہے. کہا یہ میری امت کا ابلیس ہوگا. میں کہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیسے معلوم کہ امام ابو حنیفہ پیدا ہونے والے، امام شافعی پیدا ہونے والے، کیسے معلوم ہوا؟ اگر انہیں عالم الغیب سمجھتے ہیں تو قسم خدا کہ تم نے شرک کر لیا، شرک کیا. نہیں تو اس کو مانو یہ جھوٹی حدیث ہے. اگر یہ جھوٹی حدیث ہے تو اس کو دین کے طور پر پیش مت کرو کہ کسی امام کو بڑھاؤ اور کسی امام کو گھٹاؤ. یہ تمہارا حق نہیں ہے. اماموں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے پیچھے چلو، انہوں نے کہا دیکھو ہم نے جہاں سے دین لیا تم وہاں سے دین لو. امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے ہم نے دین جہاں سے سیکھا ہے تم وہاں سے سیکھو. ہم نے قرآن حدیث سے سیکھا ہے، ہم نے صحابہ سے سیکھا ہے، ہم نے تابعین سے سیکھا ہے، تم بھی انہیں کے اقوال کے مطابق عمل کرو. اس طرح جب کوئی دلیل نہیں ملتی ہے تو جھوٹی حدیثیں لوگ پیش کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے ابھی یہ عربی متن کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے. عوام میں ہوتی تو اس کو نظر انداز کیا جا سکتا تھا. بعض کم پڑھے لکھے علماء میں حدیث مشہور کہتے ہیں ہاں آپ سب نے ایسا کہا تھا. کسی کی تعریف میں بیان کرتے ہیں، کبھی کسی کی تنزیہ کے طور پر بیان کرتے ہیں. نعوذ باللہ. مگر جھوٹی حدیث کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کرنا چاہیے. جو حدیث ہے صحیح ہے، بھلے ہی سمجھ میں نہ آئے اس کو پیش کیا جا سکتا ہے. مگر جو حدیث سمجھ میں آ رہی ہے مگر حدیث ہی نہیں ہے، سمجھ میں آنے کے باوجود اس کو پیش نہیں کیا جا سکتا کیونکہ حدیث صحیح نہیں ہے. اس طرح یہودیوں نے جس طرح جھوٹی حدیثیں، جھوٹی دلائل پیش کیے، اسی طرح مسلمانوں نے بھی ان کی روش پر چلتے ہوئے جھوٹی حدیثیں، جھوٹے موضوع، روایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے چسپاں کیے. تو اللہ نے رکو نمبر 16 کے اندر بالخصوص ان دو باتوں پر زور دیا، کہا کہ نہ میری ذات میں شریک کیا جائے،
نہ میرے نبی کی رسالت میں کسی کو شریک کیا جائے. اطاعت ہوگی تو 100% میرے نبی کی ہوگی, کیونکہ جس طرح میں میرے فرمان کو قیامت تک محفوظ کرنے والا ہوں, قسم خدا کہ اللہ کہتا ہے میں میرے نبی کی باتوں کو بھی قیامت تک رکھنے والا ہوں. جب میری اطاعت قیامت تک لازم ہے تو میں نبی کی اطاعت بھی قیامت تک لازم ہے, تو اس کے لیے اس کا بدل کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. یہاں پر یہ کہہ کر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے قرآن حدیث میں سب کچھ نہیں ہے, حدیث میں بہت کنفیوژن ہے, وہ فلاں کو تو شیعوں نے لکھ دیا, فلاں تو شیعہ اس لیے حدیث کتابوں کو چھوڑ دو, صرف قرآن پکڑ لو, یا اس طرح کہہ دو کچھ پکڑ لو کچھ چھوڑ دو, اب کچھ نہیں باقی رہا, اب چلو کسی انسان کی تقلید شروع کر لو. یہ چور راستے ہیں قرآن حدیث سے بچنے کے. اس سے گمراہی آئے گی, اس سے فرقہ پرستی پھیلے گی. میں بارہ اس بات پر کہتا ہوں, اگر 10 مرتبہ بھی پورے مجموعے میں سٹیج مار کے یہ کہہ دیا جائے کہ مسلمانوں ایک ہو جاؤ, جو دعوت دینے والا اگر وہ کسی نہ کسی چیز سے منسلک ہے, کہتا ہے کہ میں اسی جماعت کا ہوں, تو بتائیے دوسری جماعت والا اس کی جماعت میں آئے تب جا کے ایک ہوگا, یا یہ کسی اور کی جماعت میں جائے تب جا کے ایک ہوگا, اور یہ ہونے والا نہیں. نہ یہ کسی اور کی جماعت و فرقے میں جا سکتا ہے, نہ دوسرے اس کی جماعت و فرقے میں آ سکتے. گویا کہ یہ بٹوارا رہے گا ہی رہے گا. 10 بار 1000 بار کروڑ بار کیوں نہ یہ کہو کہ مسلمان ایک ہو جاؤ, نہیں ہو سکتا. مسلمان ایک ہی صورت میں ہو سکتے ہیں, سب کو یہ دعوت دی جائے کہ اللہ اس کے رسول کی ہی باتوں کو مانو, شخصیت پرستی میں افکار پرستی میں مبتلا نہ ہو. یہی فرقہ پرستی اور گمراہی کی اصل جڑ اور بنیاد ہے. انہی دو باتوں پر اللہ تبارک نے رکوع نمبر 16 میں بہت زیادہ زور دیا. اس کے بعد اللہ نے جو بڑی پیاری اور بہترین آیت جو اللہ نے نازل کی, صبغۃ اللہ, اللہ کہتا ہے میں نے بہت اچھی اچھی نصیحتیں کی ہے, لہذا اللہ کا رنگ ایسا ہے کہ جو سب سے بہترین رنگ ہے, یعنی کہ اسلام سب سے بہترین رنگ ہے اللہ کا. ومن احسن من اللہ صبغۃ, اللہ سے بہتر اور کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اسلام سے بہتر اور کون سا دین ہو سکتا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی تابعداری سے بڑھ کر اور کس کی تابعداری ہو سکتی ہے؟ اس لیے اے اللہ اس کے رسول کے ماننے والے دیوانوں, اللہ کے رنگ میں رنگو, نہ کہ انسانوں کے رنگ میں رنگو. انسان تو پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں, نبی کے جیسا قسم خدا کہ نہ پیدا ہوا تھا نہ کبھی پیدا ہوگا. نبی کی اطاعت سب کچھ ہے, انسانوں کی اطاعت وقت اور حالات کے تحت ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری حدیث کہا جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی, جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ وقت اور حالات کے تحت ہے. کسی گروہ پر, کسی وفد پر, کسی لشکر پر, کسی ٹکڑی پر کسی کو امیر بنا دیا جائے تو اس کی اطاعت ویسی ہی کرنی جیسی نبی کی اور اللہ کی جاتی ہے, کیونکہ وہ امیر ہے. اس کے حکم کے خلاف جانا اور اللہ اس رسول کے خلاف جانا یہ وقت اور حالات کے تحت رہتا ہے نا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ امیر اب زندگی بھر کا امیر ہو گیا, مرنے جینے کا امیر ہو گیا, ہر اچھے برے اور ہر کیا کہتے ہیں مسئلے اور فتوے کا امیر ہو گیا. نہیں, اگر ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے آخری ٹکڑے میں نہیں کہتے کہ امیر کی اطاعت اس وقت نہیں ہے جب وہ کوئی گناہ کی بات کرے. لا طاعت بمعصیت, اطاعت نہیں ہوتی امیر کی امام کی جب گناہ کا کام ہو. یعنی امیر اگر قرآن حدیث کے خلاف بولے اس کی اطاعت نہیں کی جاتی. کیوں؟ قرآن حدیث کے خلاف جا رہا ہے. جب تک قرآن حدیث کے دائرے میں ہے تب تک اس کی اطاعت ہے. معلوم ہوا آپ کسی کی بھی تقلید کرو, کسی کی بھی اطاعت کرو, جب تک قرآن حدیث سامنے ہے. قرآن حدیث کے خلاف اگر کام نظر آئے یہ مت دیکھو کہ میں کس جماعت سے ہوں, کس فرقے سے ہوں, کس چیز سے میں منسلک. یہ دیکھو کہ قرآن کے خلاف عمل ہے, مجھے چھوڑ دینا چاہیے, ورنہ اللہ مجھ سے ناراض ہوگا, رسول مجھ سے ناراض ہوگا. یہ ہے اصل ایمانداری, یہ اصل ایمان, یہ اصل جذبہ اور محبت اللہ اور اس کے رسول سے. قرآن حدیث کے خلاف چاہے کسی مسلک کسی فرقے میں ہو, اس کے خلاف اگر کوئی بات چلی جائے فوراً اس چیز کو چھوڑ دو, اللہ اس کے رسول کی طرف آ جاؤ. یہ صحیح عقیدہ. اسی پر زور دیتے اللہ نے رکوع نمبر 16 میں کہا کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ, کسی انسان کے رنگ میں مت رنگو, کیونکہ رسول بھی اللہ ہی کی طرف سے چنا ہوا ہے. بہت بڑی بات ہے, رسول کو اللہ نے چنا, رسول کے تعلق سے اللہ نے دلیلیں نازل کی. اب جن کی اطاعت, جن کی فرما برداری ہم کر رہے ہیں بچپن سے اور ہمارے باپ دادا کر رہے ہیں ان کے زمانے سے, ان کی دلیل کس نے نازل کی؟ ان کی اطاعت کرو, ان کی تقلید کرو, فلاں کے پیچھے چلو, ان کا لیبل اپنے پیشانی پہ لگاؤ. کس نے دلیل نازل کی؟ کوئی, بس یہی ہے کہ چلا آ رہا ہے اس لیے چل رہا ہے. دلیل نہیں ہے. رسولوں کی تو دلیل اللہ نے نازل کی ہے قرآن مجید میں. انبیاء کی دلیل اللہ نازل کرتا ہے. نبی کو کبھی اللہ نے ذلیل ہونے نہیں دیا, نہیں ہونے دیا. برابر اللہ نے ان کی عزت کی پاسداری کی. کیوں؟ نبی اللہ کی طرف سے چنندہ ہے. تو آپ بتائیے جتنے فرقے ہیں, جتنی جماعتیں, وہ کسی نہ کسی انسان کے پیچھے چل رہے ہیں. ان کی دلیل کس نے نازل کی؟ لا برہان لا, ان کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ فرقہ پرستی کی
جڑ ہے اصل. اللہ کہتا ہے اللہ کے رنگ میں رنگو, اور اللہ سے بہتر کسی کا رنگ نہیں ہے, اور وہ اسلام. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ, اور کہو کہ ہم خالص اسی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور اس کے بعد آگے آج کے درس کی آیت میں اللہ کہتا ہے قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ. اللہ تعالیٰ بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہو بالخصوص یہودی اور عیسائیوں سے. آیت میں یہودی اور عیسائی مخاطب ہے, یہودی بالخصوص ہے. أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ. اے یہودیوں اور عیسائیوں, کیا تم ہم سے ہمارے رب کے تعلق سے, اللہ کے تعلق سے جھگڑتے ہو, حجت کرتے ہو؟ کہ رب کے تعلق سے حجت کرتے تھے کیا کہ رب نے کون سا دین نازل کیا, رب نے کہاں تمہیں نبی بنا کر بھیجا, تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ نے نبی. رب کے تعلق سے رب کے نبی رب کی طرف سے نبی کے بھیجے جانے کی طرف سے حجت کرتے تھے یہودی لوگ. اللہ کہتا ہے کیا تم اللہ کے تعلق سے مجھ سے حجت کرتے ہو؟ وہو ربنا, جو کہ ہمارا رب ہے, اور ربکم, تمہارا بھی تو رب ہے. یہ جو آیتیں نازل ہو رہی ہے یہ اسی کی طرف سے ہے, اسی لیے تو یہ تمہاری پول تک کھول دیتا ہے, تمہارا راز افشا کر دیتا ہے. تم نے یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے غلط دعویٰ کیا, قرآن نے اس کی تردید کی, تمہارا راز تمہارے سامنے کھل گیا. یہ تمہارا رب ہے, یہ ہمارے بھی رب ہے, تمہارا رب ہے. کیا تم اللہ کے تعلق سے ہم سے جھگڑتے ہو, حجت کرتے ہو؟ اگر تم جھگڑنا ہی چاہتے ہو, اور ہم نے جو دعوت دی ہے تمہیں ایک اللہ اس کے رسول کی طرف آنے کی, اگر یہ ہضم نہیں ہوتی ہے وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ, تو ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں, تمہارے لیے تمہارا اعمال ہے. تم جو عقیدہ رکھنا چاہتے ہو رکھو, تم جیسی سوچ رکھنا چاہتے ہو رکھو, جیسے عمل کرنا چاہتے ہو کرو, تمہارا عمل تمہارے ساتھ رہے گا, ہمارا عمل ہمارے ساتھ رہے گا. ہم نے جو بات کہی وہ سیدھی اور سچی کہی ہے, ہم نے جو بات کہی ہے سیدھی اور سچی کہی ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ, ہم تو خالص اسی کی طرف ہے, مخلص ہو کر ہم اس کی طرف رخ کرتے ہیں. کیا پیارا جملہ اللہ نے جو کہلوایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان. میں کہتا ہوں ہر مسلمان میں یہ دم ہونا چاہیے, اتنا دم ہونا چاہیے کہ پورے جہاں کے آگے یہ کہہ دے کہ میں خالص اللہ کی بات کرنے والا ہوں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنے والا ہوں, اور خالص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہوں. احادیث کی روشنی میں کسی اور کی اطاعت اور فرمانبرداری میں نہیں کرنے والا. یہ ہے میرا سیدھا راستہ جو اللہ نے دیا ہے قرآن کے ذریعے سے, احادیث کے ذریعے سے. اگر اس کے تعلق سے حجت کرنا چاہتے ہو تو جاؤ, جس کی تقلید کرنا ہے کرو, جس کے پیچھے چلنا ہے چلو, جس کو خدا سمجھنا ہے سمجھو, جس کو معبود سمجھنا ہے سمجھو, جس کو رسول کا درجہ دینا ہے دے لو. تمہارا اعمال تمہارے ساتھ ہے, ہمارا اعمال ہمارے ساتھ ہے. ہم تو بڑے ہی مخلص ہیں, ہماری بات بالکل واضح اور کلیئر ہے, تمہاری بات گڑمڑ ہے, تمہاری بات مکسنگ ہے. اب ایسے ایک صاحب نے میرے سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ زراعت بھائی آپ کبھی کبھی بات ایسی کرتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کیا کرتے ہیں. بولا بھائی اگر میں قرآن کی بات کروں, حدیث کی بات کروں, اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتی ہے تو میں کیا کروں؟ نہیں آپ کبھی کبھی ایسی حدیث سنا دیتے جو ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے. بولا یہ میرا پرابلم نہیں ہے, آپ کا پرابلم ہے, مگر ایسی حدیث سناؤ جو آپ کے پاس, آپ کے مسئلے میں, آپ کے فرقے میں نہیں ہے, تو اس میں میری غلطی نہیں ہے, آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے صحیح حدیث کو آپ کے پاس جگہ نہیں دی. آپ نے پھر کہا سرا صاحب ایسا لگتا ہے آپ کسی کو نہیں مانتے ہیں. بولے بھائی اللہ اس کے رسول کو مان رہا ہو, کیا اس سے کوئی کم درجے کوئی چیز ہے یا اس سے کوئی بڑی کوئی چیز ہے؟ نہیں, دیکھیے اسلام اب ہے نا ایک جگہ نہیں ہے. کیا کہا انہوں نے؟ دیکھو عقیدہ, اسلام ایک جگہ نہیں, کئیوں جماعت و فرقوں میں بٹ چکا ہے. میں نے کہا پھر اچھا ہے, میرے کو کہیں سے بھی حق لینے دو. جب آپ یہ مان رہے کہ اسلام ہر جگہ بٹا ہوا ہے, 2 میں 4 میں 50 میں, مجھے کہیں سے بھی حدیث لینے دو, قرآن لینے دو. نہیں سب کا نہیں مان سکتے آپ, کسی ایک کا ماننا ہوگا. میں نے کہا یہ کون سی بات ہوگی؟ اگر آپ کہتے ہیں اسلام سب کے پاس ہے تو سب سے لینے دو, اگر آپ کہتے ہیں نہیں ایک کے پاس ہے تو آپ کی بات آپ کے متضاد ہے. اگر آپ مان لیں کہ ایک ہی کے پاس سارا اسلام ہے, ایک ہی جماعت, ایک ہی فرقے, ایک ہی مسلک کے بعد اگر سارا اسلام ہے, اگر اس میں کوئی صحیح حدیث موجود نہ ہو تو اس وقت کیا کریں؟ اگر قرآن کی آیت کوئی ہے جو ان کے پاس عمل نہیں کی جاتی ہے تب کیا کریں؟ اور کوئی صحیح حدیث کسی دوسرے مسئلے کو دوسرے فرقے میں اگر موجود ہو تو اس کو مانے یا نہ مانے, جبکہ اسلام تو پورا تمہارے پاس ہے, پورا ہونے کے باوجود بھی صحیح حدیث تمہارے پاس موجود نہیں ہے. اب کیا کریں؟ آج جناب بات کرتے ہیں تو بڑا کنفیوژن کر ڈالتے ہیں. کنفیوژن کی بات ہی نہیں ہے جناب, قرآن مجید ہے اور احادیث صحیح ہے, جس کے پاس ملے یہ گمشدہ میراث ہے مومن کی, مسلمان کی, لے لے. اللہ اس کے رسول ہی کی بات پر عمل کرنا ہے.
الحمدللہ جن کا میں عقیدت مند ہوں، اگر ان سے یہ میرے کو ملتا ہے تو سر آنکھوں پر میں عمل کروں گا. جن کی وجہ سے میں عمل کروں ان کو بھی ثواب ملے گا، کیونکہ ان کے ذریعے مجھے قرآن حدیث ملا اور مجھے میرا ثواب بھی ملے گا. ہاں جن کو عقیدت سے میں مان رہا ہوں، مگر وہ اگر کسی وجہ سے یا ان کے ماننے والے کسی وجہ سے قرآن حدیث کے خلاف عمل کر رہے ہیں، یہ مجھ سے یہ وہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس کے رسول کے خلاف چلا جاؤں. وہ راستہ چھوڑ سکتا ہوں میں، اللہ اس کے رسول کے خلاف نہیں جا سکتا. اللہ اس کے رسول کی جو بات ہوگی اسی پر عمل کروں گا، اس کے خلاف اگر کوئی جائے یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. یہ ہے واضح اور کھلی ہوئی بات. اس کو اللہ کہتا ہے کہ میرے رب کے تعلق سے حجت نہ کرو، اگر کرتے ہو تو تم جو کرنا چاہو کرو، جہاں رہنا چاہتے رہو، جس کے پیچھے چلنا چاہتے چلو، تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہوگا، ہمارا عمل ہمارے ساتھ. اور ہم ہماری دعوت میں بالکل مخلص ہے، خالص ہے، سیدھی بات ہے ہماری، کوئی گڑمڑ والی بات نہیں ہے. کبھی یہ کرتے، کبھی وہ کرتے، کبھی یہ حق، کبھی وہ حق، کبھی تو کہتے چاروں حق، کبھی کہتے ایک ہی حق ہے. کسی کی بھی اتباع، یہ دو تین باتیں ایسی ہوتی ہے کہ کسی حق کی طرف رہنمائی نہیں ہوتی ہے. اب آگے اللہ کہتا ہے پھر یہودیوں کی طرف نشانہ داغتے ہوئے اللہ کہتا ہے ہم تقولون، اے یہودیوں اور اے عیسائیوں، آیت نمبر 140 کے اندر، اے یہودیوں اور اے عیسائیوں، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا. بتاؤ، کیا پیارا سوال ہے اللہ کا، بہت پیارا سوال ہے، بالخصوص فرقہ پرستی کو جڑ سے کاٹنے والا سوال ہے. اگر واقعی اللہ نے اگر کسی کے دل میں ہدایت کا نور ڈال دے، یہ ایک سوال کی بنیاد پر وہ فرقہ پرستی نکل کر خالص اسلام کے اندر آ جائے گا، اللہ اس کے رسول کی تابعداری کے اندر آ جائے گا. سوال کیا ہے؟ اللہ سوال کرتا ہے ہم تقولون اے یہودی اور عیسائی، بتاؤ کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کے اولاد یہودی تھے یا عیسائی؟ بتاؤ کون تھے، وہ کون تھے؟ کیا پیارا سوال ہے اللہ کا. یہودیوں سے کیا پوچھ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ تم کہتے ہو کہ یہودی فرقہ یہ حق پرست ہے، جو یہودی بن جائے گا وہ کامیاب ہوگا، وہ ہدایت پہ آئے گا، ہے نا؟ آیتیں ہیں نا اس سے پہلے. ہمارے دعویٰ ہے تو بتاؤ، تم تو یہودی ہو، ابراہیم کیا تھے، اسماعیل کیا تھے، اسحاق کیا تھے، یعقوب اور ان کے اولاد، ان کے انبیاء، ان کے بعد والی اولاد انبیاء جو تھے وہ کیا تھے؟ جواب اگر ان کا یہ ہے کہ وہ یہودی تھے تو نعوذ باللہ یہ جھوٹے، کیونکہ یہودی فرقہ تو بہت بعد میں نکلا، یہ تو اس وقت یہودی نہیں تھے. یہودی تو ان کو بڑی عزت سے ان کا نام لیتے تھے، اپنے آبا و اجداد میں انہیں شمار کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام. یہ کیا تھے؟ بڑا پیارا سوال ہے. رک کر ہم بھی اپنے گریبان میں جھانک لیں کہ میں جس چیز کے پیچھے چل رہا ہوں، یہ کہہ کر کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں جن کی تقلید کرتا ہوں، میں جن کے پیچھے چلتا ہوں، وہ کیا تھے؟ یہی سوال ہے جو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. وہ کیا تھے؟ اگر وہ مسلمان تھے تو مجھے مسلمان رہنا ہے، اگر وہ اللہ اس کے رسول کی تابعداری کرنے والے تھے تو مجھے بھی اللہ اس کے رسول کی تابعداری کرنا ہے، کسی انسان کی نہیں. بڑا پیارا سوال ہے. بدعقیدگی کی جڑ کو کاٹ دینے والا ہے، گمراہی کی جڑ کو کاٹ دینے والا ہے. اللہ تبارک جس کے دل میں ہدایت کا نور ڈال دے وہ اس سوال کو بہت بہترین انداز سے سمجھے گا کہ واقعی میں جس کے پیچھے چلتے آ رہا تھا وہ کیا تھے. اگر وہ مسلمان تھے تو مجھے مسلمان رہنا ہے، اگر وہ فلاں اور فلاں تھے ہو ہی نہیں سکتا، انہی سے شروعات ہوئی اس فرقے اور جماعت کی، تو وہ نہیں ہو سکتے. اور اسلام کی تاریخ کا بڑا ہی کیا کہتے ہیں المیہ ہے کہ جتنے بھی فرقے اور جماعتیں نکلے، جتنے بھی مسلکیں نکلی ہیں، اس کے جو بانی ہیں ان کے زمانے میں وہ مسلک نہیں تھا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں حنفی مسلک نہیں تھا، امام شافعی کے زمانے میں شافعی مسلک نہیں تھا، امام مالک رحمہ اللہ کے زمانے میں مالکی مسلک نہیں تھا. اس کے 100-200 سال بعد یہ مسلکیں وجود میں آئی. تو میرا سوال ہے یہ لوگ کون تھے پھر؟ اگر یہ مسلمان تھے تو ہم مسلمان کیوں نہیں؟ یہی سوال یہودیوں سے کیا جا رہا ہے. تم کہتے ہو کہ تم یہودی ہو تو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق ان کو تو بڑی عقیدت سے مانتے ہو، تو کیا یہ بھی یہودی اور عیسائی تھے؟ اگر نہیں تھے، یہ مسلمان تھے، تم بھی مسلمان بن جاؤ. اب جب یہ سوال کیا گیا تو ظاہر سی بات ہے منہ پر تالے لگنے والے یہودیوں کے اور ان کے بھی جو انسانوں کے پیچھے چل رہے ہیں. اللہ کہتا ہے قل اے وسلم آپ کہو انتم اعلم ام اللہ، پوچھو کہ تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے. کون زیادہ جانتا ہے؟
ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان کے اولاد کیا تھے؟ مسلمان تھے. اللہ نے اوپر ظاہر کر دیا اوپر کیا ہے تمہیں، مسلمان تھے. اگر وہ مسلمان تھے اور تم کہتے ہو اگر اپنے مسلک، اپنی جماعت، اپنے فرقے کی تائید کے لیے کہ وہ بھی یہی تھے، وہ بھی یہودی تھے، تو تم جھوٹ کہہ رہے ہو. بتا تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے. اتنا ہی نہیں، اللہ معاف کرے، ہم نے بہت ساری کتابیں ایسی پڑھی ہے جس میں صاف شفاف جو علماء ہو گزرے ایک زمانے میں، جو کسی کے پیچھے نہیں، قرآن حدیث کے پیچھے چلتے تھے، ان کو بھی کہہ دیا کہ یہ ہے نا فلاں کے ماننے والے تھے. جب خود کے پاس کے کوئی حدیث پر عمل کرتے ہوئے نہیں دکھے تو کہا یہ فلاں کے ماننے والے تھے، یہ فلاں کے ماننے والے تھے. اپنی طرف سے انہیں کسی نہ کسی گروہ میں شامل کیا ہوا ہے. یہ بھی مسلمانوں نے کیا ہوا. کیوں؟ بہت مشہور تھے عالم، بہت مشہور تھے. اب کیا کریں گے؟ مشہور تھے، اگر کسی فرقے، کسی جماعت، کسی مسلک میں اگر ان کا نام نہیں ملا تو لوگ پوچھیں گے یہ کس کو مانتے تھے. اس لیے پہلے سے ہے نا کتابوں میں ان کے نام سے چھاپ دو کہ یہ فلاں مسلک کے ماننے والے تھے. تو بات ہی ختم. ہر کوئی کہیں نہ کہیں بٹ کر ہی رہے گا. اب بٹ کر رہے گا تو یہ چیزیں ثابت ہو جائیں گی. سب ثابت ہو گئی تو لوگوں کو ماننا ہی پڑے گا. اب یہ ایسا فرض ہے جس کو اللہ تو نہیں نازل کیا، انسان نے اپنے سر پر لاد لیا ہے کہ اب اس کے باہر نہیں نکل سکتے، جبکہ اللہ نے یہ بوجھ ڈالا ہی نہیں ہے. ہم نے یہ بوجھ لیا ہے، بٹنے والا بوجھ، آپس میں بٹنے والا. اللہ کہتا ہے قل انتم اعلم ام اللہ، کہو کہ اللہ بہتر جانتا ہے یا تم بہتر جانتے ہو. اب آگے کے ٹکڑے میں آیت 140 میں اللہ تعالیٰ بڑی پیاری بات کہتا ہے، وہ من اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو چھپائے گواہی کو، شہادت کو اللہ کے نزدیک، اللہ کی نگاہ میں شہادت کو چھپائے، گواہی کو چھپائے. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ میں نے اس سے پہلے جہاں پر پہلی بار یہ ومن اظلم لفظ آیا تھا، میں نے یہ بات کہی تھی کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی ومن اظلم کا ذکر آیا ہے وہاں پر کبیرہ گناہوں کا اس کے بعد ذکر آیا. جہاں کہ من اظلم کا لفظ آیا ہے آگے کبیرہ گناہ کا ذکر ہے. شہادت کا چھپانا، گواہی کا چھپانا ایک کبیرہ گناہ ہے. اس آیت کا عمومی مفہوم یہ ہے کہ شہادت اور گواہی کا چھپانا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی قسم کھانا یہ کبیرہ گناہ ہے. ہماری آیت تفسیری آیت بھی ہے، تفسیر ہے اس میں، اس کا عام معنی نہیں ہے. اس کا خاص معنی یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس ان کی کتابوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، ان کا ذکر، ان کی علامتیں ساری موجود تھے. اس کو پڑھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، پہچانتے تھے اس طرح جس طرح کہ اپنی اولاد کو پہچانتے. پھر بھی اس گواہی کو وہ چھپاتے تھے. اس کے تعلق سے یہ آیت ہے. اللہ کہتا ہے اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو میرے آخری نبی کی گواہی اور شہادتوں کو چھپائے. اس سے بڑھ کر اور کوئی ظالم نہیں. یہودیوں کہا گیا. اور عام اس کا مفہوم یہ ہے کہ گواہی کو، شہادت کو چھپانا یہ کبیرہ گناہ ہے. اور اللہ کہتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اے انسانوں یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے غافل ہے. اللہ تمہارے عمل سے واقف ہے. ایک ایک لمحے، ایک ایک سیکنڈ کا جو عمل ہے اس سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ واقف ہے. آیت نمبر 140 یہاں پر ختم ہوتی ہے. اور اس پہلے پاری کی آخری آیت، آیت نمبر 141 میں اللہ کہتا ہے، اور آیت نمبر 141 یہ وہی آیت ہے جو اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی رکوع کی آیت نمبر 134 کے اندر اللہ نے کہا ہے. وہی آیت اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر سے دوہرائی آیت نمبر 141 کے اندر. آیت نمبر 134 میں جو آیت تھی 141 کے اندر اللہ نے ویسے الفاظ دوہرائی، کہا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. بڑی ہی پیاری آیت ہے. بار بار انہیں ایسی آیتوں سے مسلمانوں کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. کیا کہتا اللہ تعالیٰ؟ تلک امۃ قد خلت، جن بڑے بڑے لوگوں کی، اپنے بڑوں کی، اپنے علماء اور مشائخ کی، اپنے اماموں کا تم ذکر کرتے ہو بڑی عزت کے ساتھ، ان کے ناموں سے، ان کے کاموں کے ساتھ غلو کرتے ہو. تلک امۃ قد خلت، وہ ایک امت تھی، وہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا. قد خلت، وہ گزر گیا. جو گزر گئے ہیں تم ان کے تعلق سے ڈینگے مت ہاکو، شیخی مت بکارو. وہ تو بڑے پہنچے ہوئے تھے، وہ تو بہت بڑے صوفی تھے، وہ تو بہت بڑے علامہ تھے. سوال ہے تم کیا ہو؟ سوال یہ تم کیا ہو؟ تم جن کے پیچھے چل رہے ہو
تم کیا ہو، وہ کیا تھے یہ اور بات ہے، وہ تو گزر گئے. یہودیوں کے تعلق سے اللہ یہ کہہ رہا ہے جن بڑے بڑے انبیاء کا ذکر تم کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم ان کی اولاد میں سے، وہ تو گزر گئے. تلک امۃ قد خلت، وہ تو گزر گئی وہ گروہ. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ سب کچھ ہے جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے. اور تم نے محنت ہی نہیں کی یہ کہہ کر ارے ہم نے مان لیا بس ہو گیا. جس طرح میں نے بارہ ہی مثال دیتا ہوں کہ مسلمان میں گروہ ایسا بھی ہے جو نمازوں کو تو اہمیت نہیں دیتا، روزوں کو تو اہمیت نہیں دیتا، مگر سال میں ایک بار 11ویں کرتا ہے. وہ کہتا ہے غوث پاک ہمیں بچا لیں گے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، غوث پاک کا دامن پکڑ لیں گے، اللہ سے لڑ بھیڑ کر جھگڑا کر کے، نعوذ باللہ کتابوں میں لفظ کشتی بھی ہے، اللہ سے کشتی کریں گے اور ہمیں جنت میں داخل کریں گے. ہم نے ان کو مان لیا بس ہو گیا. اللہ پوچھتا ہے وہ تو بہت کچھ تھے، تم کیا ہو، تم نے کیا عمل کیا ہے؟ تمہارے پاس تو کوئی عمل نہیں ہے. عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ تو توحید پرست تھے ہی تھے، ان کو اعمال کا ان کو صلہ ملے گا. تم تو صرف ان کے نام پر جی رہے ہو، تمہارے پاس کیا ہے؟ ان کو تو وہ سب کچھ ملے گا جو انہوں نے کیا. تم نے کیا کیا ہے؟ تم جو کرو گے وہ تمہیں ملے گا. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ سب کچھ ہے جو انہوں نے کمایا، تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم کماؤ گے. عمل کو اللہ نے بہت زور دیا. اسی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا کہا؟ صحیح مسلم کی حدیث، من بطہ عملہ ولم یسرع بہ نسبہ، جس شخص کو اس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے، اس کا نسب، اس کا حسب، اس کا خاندان، اس کے بڑے اس کو آگے نہیں کر سکتے. جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے، جو عمل میں زیرو ہو یا عمل میں سست اور کاہل ہو، یا جو عمل کر رہا ہے بنا دلیل کر رہا ہے، یہ کہہ کر چلا آ رہا ہے، بڑوں سے چلا آ رہا ہے، فلاں سے چلا آ رہا ہے، بس کر رہا ہے، معلوم نہیں قرآن میں ہے یا نہیں ہے، اسلام میں ہے یا نہیں، بس چلا آ رہا ہے، بس چلا آ رہا ہے، بس چلا آ رہا ہے، اور وہ کر رہا ہے بنا دلیل. اب اس کا خاندان، اس کا حسب و نسب، جس جماعت اور جس مسئلہ کا جس فرقے سے منسلک ہے، وہ فرقہ ہے، وہ جماعت ہے، اس کے بڑے اسے آگے نہیں بڑھا سکتے، اللہ پاس کامیاب نہیں کر سکتے. اصل چیز ہے عمل، اور بھی صحیح عمل، اللہ اس کے رسول کے مطابق عمل ہو، اللہ اس کے رسول کے مطابق عمل ہو. ایسے ایک چھوٹی سی بات یاد آ رہی ہے، بہت سارے لوگ عمل کرنے جاتے ہیں تو کس طرح عمل کرتے ہیں یہ دیکھتے نہیں کہ اللہ اس کے رسول نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے. جب یہ نہیں دیکھتے ہیں تو عمل بہت وسیع ہو جاتا ہے، اتنا وسیع، اتنا باریک ہو جاتا ہے، اللہ معاف کرے، کیلا کھانے کی مشکل ہو جاتی ہے، کیلا کھانے کی مشکل ہو جاتی ہے. اب کیلا کھانے بیٹھے تو کہا کہ سنت کون سی ہے، کیلا اوپر سے کھانا کہ نیچے سے کھانا؟ میں نے کہا بھائی کیوں سوچ رہے ہو، اللہ نے کیلے کو حلال کیا، اوپر سے کھاؤ نیچے سے کھاؤ. قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر ہے ہی نہیں کہ کیلا اوپر سے کھائے کہ نیچے سے کھائے. اور نعوذ باللہ میں نے تو اتنے سیدھے سادھے سمجھا دیا. انہوں نے پوچھا کیلا گاف سے کھانا چاہیے، استغفر، نام لے کر بول کر بتا رہے ہیں کہاں سے کھانا چاہیے. اب اس کے زوم آنی جملے نکلتے. اس کو سنت اور عادت میں کیوں لا رہے ہو جس کو اللہ نے اس کا رسول نے لادا نہیں تم پر؟ کیوں لاد رہے ہو اپنے آپ پر؟ کھا لو جیسے کھانا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرو. اس کو تم دین میں کیوں داخل کر رہے ہو؟ دین میں کیوں داخل کر رہے ہو؟ جب قرآن حدیث زندگی سے نکل جاتا ہے تو اسلام اتنا وسیع، اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ مجبور لوگ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اسلام بہت بڑا سمندر ہے، اسلام بہت بڑا پہاڑ ہے، اس کو کوئی سر نہیں کر سکتا. یہ ایسی جب باتیں نکلتی، کیوں نکل رہی ہے؟ سیدھا سادہ آسان دین، قرآن حدیث، اللہ اس کے رسول کے احکامات یہ تھے، جب یہ نکل گئے اب اسلام بڑا پیچیدہ ہو گیا. اسلام بڑا پیچیدہ ہو گیا. معمولی کھانا نہیں کھا سکتے سنت طریقے سے، کھانا کھانے پڑے 18 سنتیں. بولتے اب کہاں 18 سنتیں کس کو یاد ہے؟ پہلے کھا لے بعد میں سوچے کہ کون سا سنت اور کون سا نہیں. 18 سنتیں قرآن حدیث میں کتنی سنتیں یہ کبھی دیکھنے موقع نہیں ملے گا. یاد کرتا رہے گا، 1 2 3 4 5 6 یاد ہو گئی، یا ایک ہی بار یاد ہوتی پھر بھول جاتا. انسان کا دماغ ہے. اسلام میں کتنی سنتیں ہیں، اللہ اس کے رسول نے کتنی سنتیں بتائی، بہت کم نکلیں گی. عمل کرنا بھی آسان، اور وہ نکلیں گی جو انسانی فطرت میں موجود ہے. انسانی فطرت یہ ہے کہ ایک سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتا، یہ سنت ہے. سیدھے ہاتھ اسلام میں نکل رہی ہے. سامنے سے کھانا چاہیے، یہ سنت ہے. پورے برتن میں ہاتھ نہیں گھمانا چاہیے، ظاہر سی بات ہے یہ محفل کے خلاف ہے، آداب خلاف ہے. یہ اسلام میں موجود ہے. اب کھاتے وقت کیا بولنا، چباتے وقت کیا بولنا، نگلتے وقت کیا بولنا، سانس لیے تو کیا بولنا، سانس چھوڑے تو کیا بولنا، اسلام میں کیا ہے؟ اب کرو تلاش، لا دو اپنے آپ پر بوجھ.
جو اسلام نہیں ہے اس کو چھوڑ دو گے، جو اسلام میں اس کو چھوڑ دو گے تو اسلام بڑا پیچیدہ ہوتا جائے گا، اور یہی کہو گے ہمارے بڑوں سے چلا آ رہا ہے، کرنا پڑے گا۔ اللہ کہتا ہے انہوں نے جو کیا ان کو ملے گا، تم جو کرو گے وہ تمہیں ملے گا۔ جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے، اس کا حسب نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ اس لیے آگے اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تمہیں نہیں پوچھا جائے گا ان کے عملوں کے تعلق سے۔ میں نے اس آیت پر پچھلی بار یہی کہا تھا، بالخصوص ایک نقطہ بڑا زور دے کر میں نے کہا تھا کہ ہم ہمارے بڑوں کی پوری زندگیاں یاد کر لیتے ہیں، بار بار جلسوں میں جلوس میں ہم سناتے ہیں، قسم خدا کی یاد رکھیے انہیں یاد کیا جا رہا ہے لوگوں کو سنانے کے لیے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ یہ نہیں پوچھنے والا کہ فلاں نے کیا کیا تھا، فلاں کی زندگی کیسی تھی، کب پیدا ہوا کب مرا، اللہ کا یہ سوال نہیں رہے گا۔ اگر تم ان کی زندگی کو یاد کرتے ہو تاکہ عمل کر سکو تب کوئی حرج نہیں، صرف سنانے کے لیے اور ان کی تعریفیں کرنے کے لیے، ان کے نام پر غلو کرنے کے لیے، جو کہ غلو شرک میں شامل ہے۔ غلو اسلام میں غلو کہتے ہیں بڑا چڑھا کر تعریف کرنا، شرک میں شامل ہے۔ یہاں تک کہ غلو تو دور کی بات، اسلام میں اگر کوئی شخص کسی کے منہ پہ کہے تو بڑا اچھا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا مٹی اٹھاؤ اس کے منہ میں بھر دو۔ اسلام میں تو یہ جو انتقال کر چکے ان کے تعلق میں غلو نہیں کر سکتے، جو ہے وہ بیان کر سکتے عمل کرنے کی نیت سے، کیونکہ ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پوچھنے والا ہے کہ وہ کب پیدا ہوئے تھے، کب مرے، کیا کیا زندگی میں کارنامے انہوں نے انجام دیے، یہ تاریخ اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھنے والا ہے، ہم سے وہ پوچھنے والا جو ہم نے کیا۔ اتنا ہی نہیں، ایک مرتبہ ایک دکان پر گیا میں ٹوسٹ خریدنے کے لیے، وہاں پر ایک چھوٹا سا پوسٹر لگا ہوا تھا، اس میں اللہ معاف کرے قرآن مجید کی آیت لکھی ہوئی تھی، اس میں لفظ امام ہونا بول کے لفظ تھا، اس کا انہوں نے اردو ترجمہ کر دیا کہ حشر کے میدان میں ہر شخص اپنے اپنے امام کے جھنڈے کے نیچے کھڑا رہے گا، اپنے تو انہوں نے اس کا مطلب یہ نکالا کہ جتنے فرقے جتنی جماعتیں نکلی ہے ہر ایک امام وہاں پر کھڑا رہے گا، اللہ تعالیٰ صرف امام سے سوال کرے گا، امام اگر پاس ہو گیا تو سارے اس کے تابع فرمانی پاس ہو جائیں گے۔ یہ آیت کا مفہوم لیا انہوں نے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ انہوں نے کیا کیا، اور ان سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم سے کیا کیا، مطلب تم نے کیا کیا۔ سنیں توحا اٹھا کے دیکھو، اب سورہ نمبر 20 آیت میں 123 124 125 لگاتار پڑھتے جاؤ، اس میں آخرت کا ایک تصور ملتا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جب حساب کتاب لے گا فردن انڈیویجول لے گا، تو نے کیا کیا، پوری دنیا غائب، ایک انسان کھڑا رہے گا، بس اللہ حساب کتاب لیتا رہے گا۔ یہ نہیں پوچھے گا کہ فلاں نے کیا کیا تھا، تو نے کیا کرا، پھر اس نے کیا کرا، تو نے سنا کہ نہیں سنا، اس نے بتایا تھا کہ نہیں بتایا، تو نے کیا کرا۔ معلوم ہوا کہ ہر انسان کو اپنی فکر ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ دوسروں کے بارے میں میرے سے کیا پوچھا جائے گا یا میرے سے فلاں کے بارے میں کیا پوچھا جائے گا، نہیں، میرے کو میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ دیکھو آیت یہی، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا تھا، نہ ان کے نیک اعمال کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے، نہ گناہوں کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ کسی کی سوانح عمری بیجا یاد کر کے ان کو دن کے ساتھ تاریخ کے ساتھ وقت کے ساتھ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہے محبت تو اس کو محبت کی حد تک رکھو، اپنے اعمال کو چھوڑو مت۔ اعمال کو چھوڑ دیں گے محبت کے تقاضے میں آ کر تو یہ محبت تمہیں برباد کر کے رکھے گی۔ یہ اندھی تقلید کہلاتی ہے، یہ اندھا پن، یہ اندھ وشواس ہے کہ آپ کا ایک وشواس چلا آ رہا ہے، ایک بھروسہ چلا آ رہا ہے کہ وہ غلط نہیں ہو سکتے۔ یہ اندھا بھروسہ آپ کو ڈبا کر رکھ دے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 جو رکو نمبر 16 کی آخری آیت تھی، رکو نمبر 16 یہاں پر مکمل ہوتا ہے، اور الحمدللہ پہلا پارا بھی اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے، وما توفیقنا الا باللہ، نہ میری توفیق ہے، نہ میری استطاعت ہے، نہ آپ کی استطاعت ہے ہم قرآن کے پہلے پارے کو ختم کرتے۔ اللہ نے توفیق دی کہ میں پڑھوں اور آپ کو سمجھاؤں اور اس کی تفسیر بیان کروں۔ اللہ نے توفیق دی آپ کو بھی کہ آپ بیٹھے اور سنیں۔ اللہ کے ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ اللہ کے بڑے احسان مند ہیں کہ اللہ نے ہمارے قیمتی اوقات میں سے کچھ وقت اللہ کی کتاب کے لیے ہم نے لگایا، یا بیٹھا ہم نے قرآن کو سنا۔ یہ اللہ کا بڑا احسان و کرم ہم پر ہوا کہ اللہ نے ہمیں اپنی کتاب کو سمجھنے کے اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کا بڑا احسان اور شکر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔